بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم سامعین، ہم بات کر رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز داستان حیات کے بارے میں۔ آج یہ ہماری تیسری ایپیسوڈ ہے۔ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ابو لہب بیٹھا بیٹھا پھر بولنے لگا۔ ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا، سب اس کے دوست تھے، اس کی عزت کرتے تھے۔ اس وقت کسی کو اس پر ہنسنے کی جرأت نہیں تھی۔ وہ تمہارے درمیان فیصلے کراتا تھا، تمہارے قضا کر چکا تھا۔ لوگ اس کے پاس جاتے تھے اور اسے عادل اور منصف سمجھ کر اپنے اپنے معاملوں میں رہبری حاصل کیا کرتے تھے۔ صرف 1 سال پہلے ابو لہب نے اپنے غلام کو اشارہ کیا، اسے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا تھا۔ آخری وقت میں اس نے ہمیشہ غلط فیصلہ کیا تھا۔ ابو جہل کچھ سوچ رہا تھا، لگتا تھا کوئی اہم فیصلہ کر رہا ہے۔ مجھے یہ فکر نہیں کہ وہ ہمارے خداؤں کے بارے میں کیا الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ ہمارے خدا اس سے خود نمٹ لیں گے، لیکن وہ انسانوں کو جو پٹی پڑھا رہا ہے وہ بے حد خطرناک ہے، مگر اس کا فیصلہ جلد ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم ان غلاموں اور لاوارثوں سے نمٹیں گے جو اس کے ارد گرد جمع رہتے ہیں۔ ایک اور ہم زمان جس وقت وہ عمار کو لے کر آئے، عمار بن یاسر، میں غلاموں کے مخصوص انداز میں دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ انہوں نے اسے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ زمین پر گرتے ہی عمار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے دل میں کہا کہ اب خیر نہیں، غلام کا کیا کام کہ سر اٹھائے، اس کی تو عافیت ہی سر جھکائے رکھنے میں ہے۔ لیکن عمار مجھ جیسا غلام نہیں تھا، اسے غلام بنایا گیا تھا۔ وہ بھی مجھ جیسا ہوتا تو اسے اس رمز سے آشنائی ہوتی۔ وہ تو یوں لگتا تھا جیسے اپنا حق طلب کر رہا ہو، بالکل آزاد لوگوں کی طرح جو اپنے حق کی خاطر مقابلے پر اتر آتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا سکھاتا ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ وہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں سب انسان برابر ہیں، بالکل ایسے جیسے کنگھے کے دندانے۔ میں دیوار سے پشت لگائے ہوئے عمار کے یہ الفاظ سن کر سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، مگر ادھر امیہ کا چہرہ تپ کر سرخ ہو گیا تھا۔ غلام اور آقا کی نبضیں ایک سی نہیں ہوتی۔ مجھے آج بھی حیرت ہے کہ عمار کو آخر سوجھی کیا؟ اللہ کے بندے، تجھے اتنی بہادری دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو بڑی آسانی سے کہہ سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنا سکھاتے ہیں، سچ بولنا سکھاتے ہیں، ہمسایوں کی خبر گیری کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ یقیناً تجھے چھوڑ دیتے، لیکن تو نے تو ایک فکرے میں وہ ساری کی ساری بنیاد ہلا کر رکھ دی کہ جس پر مکے کے مرد آزاد استحصالی معاشرے کی عمارت تعمیر تھی۔ اس پر بھی بس نہیں، ایک بار پھر عمار کی آواز آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ابو سفیان کو دوسرے آقاؤں کے مقابلے میں نیک سمجھا جاتا تھا۔ ہم غلاموں کے حلقے میں اس کی بڑی اچھی شہرت تھی۔ اس کے اپنے غلام بھی اس کو برا آقا نہیں سمجھتے تھے۔ جہاں جنبش آبرو سے کام چل سکتا، وہاں وہ زبان کبھی نہیں ہلاتا۔ لیکن مجھے ابو سفیان کی خاموشی اور نرم رویے سے خوف آتا تھا۔ عمار شاید اس کے اسی دھیمے انداز سے دھوکہ کھا گیا تھا، جو سب کچھ کہتا چلا گیا۔ جب ابو سفیان نے اسے اپنے مخصوص لہجے میں سوال کیا تو عمار یہ سمجھا کہ وہ اس سے برابر کی حیثیت سے بات کر رہا ہے، اور وہ واقعی اس سے صحیح جواب چاہتا ہے۔ ایک اللہ، ابو سفیان کے لہجے میں غصہ کم اور تجسس زیادہ تھا۔ لیکن ہمارے تو 360 خدا ہے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہماری مرادیں بدلاتے ہیں۔ کتنی اچھی طرح یاد ہے مجھے وہ دن اور اس واقعے کا ایک ایک لمحہ، اور کیوں یاد نہ ہو کہ اس دن چند ثانیوں بعد میری ساری کائنات بدل گئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس نہیں کہ ہم مکے میں خداؤں کو گھر مہیا کرتے ہیں، یہی ہماری روزی ہے۔ سب قبیلوں کے اپنے اپنے خدا ہیں جن کی پرستش کے لیے وہ یہاں آتے ہیں۔ خدا ہمارے بھی معبود ہیں اور ہمارا ذریعہ معاش بھی۔ اور کیا ہم لوگ غریبوں کمزوروں کی نگہداشت نہیں کرتے؟ ابو سفیان کہتے کہتے رک گیا، بالکل ڈرامائی انداز میں، جیسے بڑے بڑے مقرر کوئی بات کہہ کر تاثر پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سا وقفہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم
360 خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو ماننے لگے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا اور جو ہر جگہ بتایا بھی جاتا ہے. اس باغ میں، طائف میں، مدینے میں، یروشلم میں، چاند پر، تو پھر مکہ کہاں جائے گا؟ جب ہر گھر میں خدا ہوگا تو یہاں کوئی کیا کرنے آئے گا؟ اس منطق پر ہر چہرہ مطمئن نظر آ رہا تھا. بات یہیں پہ ختم ہو جاتی اور کسی پر کوئی عذاب نازل نہ ہوتا، مگر شومئی قسمت کہ میرے آقا نے اچانک مجھے اس معاملے میں الجھانے کا فیصلہ کر لیا. امیہ اب تک خاموش بیٹھا تھا، میری پشت پر کھڑا دیوار کی طرح ساکت، لیکن اگلے ہی لمحے میری پشت پر کوئی دیوار نہیں تھی، کیونکہ میں اپنے آقا کے منہ سے اپنا نام سن کر دوڑ پڑا تھا. امیہ اپنے ریشمی ملبوس کے لہراتے ہوئے گھیرے میں عمار کے پاس پہنچا. تم کہتے ہو کہ ایک غلام کا رتبہ اس کے آقا کے برابر ہے؟ وہ تیزی سے چلتا ہوا عمار کے پاس آ کر یکا یک رکا تو اس کی ریشمی عبا اس کی پشت پر لہرا کر ایک لمحے کے لیے اس کے گرد لپٹ گئی. یہ سیاہ فام بلال جسے میں نے اپنے پیسے سے خریدا ہے میرے برابر ہے کیا؟ یہ کہہ کر وہ رکا اور بعض میں خود اپنے سوال کی معقولیت کا لطف اٹھانے لگا. محترم سامعین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان کی تیسری ایپیسوڈ یہاں پہ مکمل ہوتی ہے. چوتھی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.